السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر قادری آج حیدرآباد میں رحمت عالم کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ حاضر تھا اور آپسی گفت و شنید کے بعد ان کی اس تحریک سے واقفیت ہوئی، تحریک صلات۔ بحمدی تعالی یہ بہت ہی عمدہ کام ہے اور مومنین کے درمیان انہوں نے یہ جو تحریک چلائی ہے وہ ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ مومن کے لیے نماز کھانے اور پینے سے زیادہ بڑھ کر کے اہم ہے۔ ایک وقت کا کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ رہ جائے، لیکن بغیر نماز کے آدمی رہتا ہے تو ایک زندہ لاش ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو عائد کی ہوئی یہ ذمہ داریاں ہیں اس پر پورے دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نمازوں کو جوڑ کر کے بھی پڑھا جائے تو میرے خیال سے 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم یہ نمازیں نہیں لیتی۔ 24 گھنٹے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مفت عطا کیا ہے اور 1 گھنٹہ اس میں اللہ کے لیے نہیں دے سکتا تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کون حرمہ نصیب ہے کہ اپنے رب کے لیے جو اس کو مفت میں سانسیں دیتا ہے، مفت میں پانی اور ہوائیں دیتا ہے اور اپنی سلطنت پر ہزاروں گناہوں کے باوجود اس کو زندہ رکھتا ہے، کیا اس رحمان کے لیے وہ اپنے دن بھر میں 1 گھنٹہ اس کی عبادت کے لیے سر نہیں جھکا سکتا؟ بس میں آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے نہیں، جمی امت مسلمہ کے لیے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی بھی محبت کرتے ہیں وہ نماز سے غافل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا مقصود رکھتا ہو وہ اپنے بستر کی گرمی میں مزے نہیں لیتا، وہ بستر کو چھوڑ کر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی خواہش پر قربان جاتا ہے اور مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے۔ آخر میں صرف میں اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ میں سال بھر میں کئی مرتبہ کچھ ہاسپٹلس وغیرہ وزٹ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک کینسر ہاسپٹل کا وزٹ ہوا تھا، ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کی گردن پہ کینسر کی پھوڑی ہے اور ہمیشہ خون اور پیپ بہتا رہتا ہے اور تکیہ بھر جاتا تھا۔ میں قریب تھا، دعا وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس آدمی کی ایک بات ہمیشہ دماغ میں گھومتی رہتی ہے اور رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس نے ہم سے کہا تھا مفتی صاحب صرف اتنی دعا کرو کہ میرا سر اٹھ جائے اور میں سجدہ کر سکوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ سجدہ کرنے کی تڑپ ہے اس بندے کو، لیکن سجدہ کر نہیں سکتا، وہ سر اٹھا نہیں سکتا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں سو کر کے بھی اب نمازوں کی تڑپ رکھتا ہو سکتا ہے جوانی میں جب اللہ نے صحت دیا تھا تب نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے تب سجدہ کرنے کی تڑپ ہے۔ اسی لیے میں سب سے کہتا ہوں وہ دن آنے سے پہلے جب تم 1000 بار کوشش کر کے بھی سر نہیں اٹھا سکتے، اس سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے اپنے مکمل کر لو۔ عرب کا ایک مشہور قول ہے جو سٹیکرز پہ لکھا جاتا ہے، میں تحریک صلات والوں کو بھی کہوں گا اگلی بار سے اس پوسٹر میں اس کو بھی شامل کر لیں، صلو قبل ان تصلو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی نمازیں پہلے پڑھ لو اس سے پہلے کہ لوگ تم پر نماز پڑھ دیں۔ تم پر لوگ سارے مل کر کے جنازے کی نماز پڑھ ڈالیں گے، اس سے پہلے اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک صلات کو خوب دوام اور ترقی عطا کرے اور ان کے اس جذبہ خیر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔